اب آئیے، چاند دیکھ لیا، پہلا کام آپ نے پہلا کام کرنا ہے قیام کا بندوبست۔ بڑے سارے شوشے، بڑے سارے دھوکے، بڑی ساری تھکن۔ جب ہم کہیں ٹرپ پہ تو بڑے سارے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں، لیکن عزم ہوتا ہے تو ہم نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے سامنے لاشیں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے پرانے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ یہ ملت ٹاؤن کے 120 بچوں کا ٹرپ اور اموات اور ان کی لاشیں ہمارے سامنے ہیں۔ کون سا علاقہ ہے جہاں یہ نہیں ہوا؟ لیکن ہم نہیں رکے، قافلے لٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں۔ لوٹنے والوں نے کبھی عزم سفر لوٹا؟ پھر تیار نئے سرے سے۔ تو آپ نے بھی تیار رہنا ہے۔ بڑی دنیا روکے گی، قیام ضروری نہیں، تراویح ٹھیک نہیں، حضور نے پڑھی نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کا لفظ یہ ہمارا اپنا ذاتی، جیسے ہم نے صلاۃ کے لیے نماز کا لفظ رکھا ہے، ہمارا ہوم میڈ ہے، لوگ کے لیے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اور بعض نے اس کو سریکی میں تریتوی تریوی، کسی نے کچھ کسی نے کچھ، کسی نے کہا 17 جمع 3 20، جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں آپ کو صرف ایک منہ ایک زبان، اگر آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو دل دیا ہے، ساری دنیا کے عالم میرے سمیت ان کے قدموں میں اور جوتوں میں سر رکھ لیں، اللہ کی قسم میرے محبوب کا مقابلہ کون کرے گا؟ پیغمبر نے قولن فعلن عملن قیام اللیل تہجد صلاۃ اللیل یہ زندگی میں کبھی چھوڑی ہی نہیں، سوائے ایک نائٹ، اور وہ مزدلفہ کی تھی۔ مزدلفہ کی میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، لگاتار پڑھی ہے۔ آپ نے اور میں نے کبھی دیکھا اس کو؟ اتنا ہی پڑھی ہے کہ قدم سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے، اور پوچھا گیا محبوب اتنی عبادتیں کیوں؟ آپ کا تو کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور وہ بھی تو اللہ نے آپ کے ساتھ معافی کے معاملے کیے ہیں۔ کہا فلا اکون عبدا شکورا، رب نے اتنا کچھ نوازا ہے تو پھر میں بندگی کا حق ادا نہ کروں؟ قیام اللیل سنیے، اگر قیام اللیل نہ ہوتا، ضرورت نہ ہوتی، یہ صلاۃ اللیل نہ ہوتی، جو عام دنوں میں تہجد، رمضان میں اس کو پہلے لا کر کے پیغمبر نے قیام اللیل بنا دیا، نہ ہوتی تو میرے آقا کبھی نہ کہتے۔ صحیح حدیث ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے، من قام رمضان، من یہ ماننے والا من نہیں، من جو بھی، مرد عورت بچے جوان بوڑھے، مفتی قاری خطیب ادیب مفسر محدث، بڑا چھوٹا امیر غریب حاکم عوام، من کاما رمضان، ایک دن نہیں، 3 دن نہیں، جس نے رمضان کا قیام کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو لپیٹ کر کے، معاملہ صاف کر کے، ہر فائل ڈیلیٹ کر کے، جا بندے تو نے میرے سامنے میری صفت کے ساتھ، کلام کے ساتھ، کتاب کے ساتھ آ کے کھڑا ہو کے سرنڈر ہونا سیکھا ہے، تو سرنڈر ہو گیا ہے، آ جا، قیام کیا ہے، آ جا، جھک گیا ہے، رکوع خشوع بسم اللہ، سجدے پہ آیا ہے، ویلکم، تو نے اپنے آپ کو گرا کے مجھے سر بلند رب اکبر بولا ہے، پہلے قیام من کام رمضان۔ سر جی 1000 حوالے آپ کو دیتے پھریں جو نبی سے زیادہ پڑھ گئے ہیں نا، میں ان سے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی تسی بہتے پڑھے، تسی مناظر، تسی وڈے، ساڈی انہیں واسے دی گل نہیں، اسی تے سیدھے ماں پیو دی گل سن کے بھی وہ دا سادہ معنی جڑا ہوندا سی وہ کریدا سی، وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ نہیں وہ بنی اسرائیل والے گائے والے سوال نہیں، گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کے وصف کیا ہونے چاہیے، ہمیں یہ سوال پیغمبر کے سامنے کرنے نہیں آتے۔ من کاما، من میں آپ بھی ہیں، من میں میں بھی ہوں، من مانے قیام کیجئے، زبردستی ہے نہیں، رمضان یہ نہیں کا 15 دن، یہ نہیں کا 3 دن، یہ نہیں کا 2 دن، الفعل لہ والقول لنا، پیغمبر کا قول، پیغمبر کی بات، آپ کی گفتار میری آنکھوں کا سرما، من کام رمضان ایمان و احتسابا، اہتمام کیجئے، قرآن سنانے والا ہو، قرآن سننے والا ہو، جتنا ہو سکے ٹائم دیں۔ سر جی ہمیں اپنے گناہوں کا نہیں پتا، اللہ تو جانتا ہے،
اللہ نے عموماً کیا ہے میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں. رات کو قیام اور صبح پورے عزم کے ساتھ جزم کے ساتھ سحری کی تیاری رمضان میں کرنے کا کام. استقبال کیسے کرنا ہے؟ ہر فرد جاگے. ہم نے سمجھا سحری کھانے میں برکت ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ. صرف سحری کھانے میں نہیں، سحری بنانے میں بھی برکت. مرد عورت بچے جوان بوڑھے بھابیاں نندیں ساس بہو بیٹے بیٹیاں، گھر کا ہر فرد اس میں اپنا حصہ ڈالے جتنا ڈال سکتا ہے، اور خوشی خوشی. جہاں پریشانیوں کے ساتھ ضد کے ساتھ ایک بنا رہا ہے 10 سوئے ہوئے ہیں، تو پھر من میں بھی باتیں آتی ہیں. جب سب ہوں جاگ رہے ہوں ہمت کریں ساتھ جڑیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم میں برکت، باہر جانے میں برکت، سامان لانے میں برکت، دسترخوان لگانے میں برکت، مل بیٹھنے میں برکت، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹانے میں برکت، لقمہ لینے اٹھانے کھانے میں برکت، سوئے ہوئے بچے کو جگا کے اس کو بھی سحری کروانے میں برکت. تسحروا فإن فی السحور برکہ. انکار نہیں کرنا، میرا دل نہیں مان رہا، میرا وہ نہیں ہو رہا، ایک لقمہ بھی لگائیں تو لگائیں ضرور. تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کر لی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی ساتھ ذکر کر دوں. کئی دفعہ بندے نے نہانا ہوتا ہے، کیا اس حالت میں پہلے نہائے پھر سحری کرے یا جواز ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے بتایا، میرے پاک پیمبر نے نہانا ہوتا، سحری کا ٹائم ہو رہا ہوتا، آپ سحری فرما لیتے، اس کے بعد غسل کر کے وضو کر کے قطرے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے اور آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھا دیتے. بہتر افضل یہی ہے، صاف نیٹ کلین بندہ پورے اہتمام کے ساتھ سحری کرے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اسے نہانا ہے، اور 2 چیزیں ہیں، ایک کا وقت ابھی ہے وسیع، نہایا جا سکتا ہے بعد میں پھر نماز میں جایا جا سکتا ہے، اور ایک کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو جس کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کو پہلے ترجیح دے کے روزہ رکھنے کی گنجائش ہے. یہ نہیں ہے کہ روزہ اس سے نہیں ہوگا. اور یہی مسئلہ ہے کہ کیا بیٹی نے اگر نہانا ہے، بہو نے نہانا ہے، بہن کسی نے نہانا ہے، وہ سحری بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ وضو کر کے ہاتھ دھو کے نیٹ کلین ہو کے وہ ہر چیز کر سکتی ہے. شرعی پابندی نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا مذائقہ ہے کہ ہم اس کے اندر حرج پیدا کر کے سختیاں کریں. اس میں جواز افضل وہی ہے جو پہلے بتایا، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس میں گنجائش